دولت کا راز تو امام غزالی نے کہا ہے کہ بانٹنے میں ہے اور لوگ اس کو جمع کرنے میں ڈھونڈتے ہیں. جتنا بانٹیں گے اتنا بڑھے گی. ایسے ہی ہے، جتنا بانٹیں گے اتنا بڑھے گا. اللہ کہتا ہے کہ رسالت مآب سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ یہ لوگ جو میری محبت کا دعویٰ کرتے ہیں ان سے کہیے فتبعونی، میری اتباع کریں، یحببکم اللہ، اللہ آپ ان سے محبت کرے. ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ میں تبلیغ پہ آپ نے بھیجا ہے تو بہترین تبلیغ کیا ہے؟ تو جملے یاد رکھیے گا تبلیغ کے جو سرور انبیاء نے کہا ہے اور اصول کا درجہ رکھتے ہیں. آپ نے کہا کہ کوشش کرنا تبلیغ کے لیے تمہیں وہ زبان کا استعمال نہ کرنا پڑے. زبان سے مت بتانا کہ میں تبلیغ کرنے آیا ہوں، اپنے کردار سے بتانا کہ میں تبلیغ کرنے آیا ہوں. کل کائنات کو کون کہہ کے بنانے والا مالک، اتنی کمپلیکسٹی کے ساتھ بنانے والا مالک، اس نے جان نکالنے کے لیے اسرائیل کو کیوں رکھا ہو؟ جو کون کہہ کے بنا سکتا ہے وہ کون کہہ کے موت بھی دے سکتا ہے. رزق آ جائے گا، رزق کا راستہ جہاں سے ہے نا اس راستے کے اوپر آپ خود کھڑے، آپ نے اس دروازے کو تالے لگائے ہوئے اندر سے، باہر سے تو راستہ کھلا ہے. رزق تو آتا ہے آپ کے دروازے پہ نوک کرتا ہے، آپ دروازہ ہی نہیں کھولتے، چلا جاتا ہے. کہ آدم کے کسی روپ کی تحقیر نہ کرنا، پھرتا ہے خدا دنیا میں بھیس بدل کے. تو اللہ کسی کے اندر ہوتا ہے نا، آپ کو وہ نظر ہی نہیں آتا. ایک صحابی ہیں، میرا خیال شاید جناب سعید ہے، مجھے ایگزیکٹلی یاد نہیں آ رہا ان کا نام، لیکن یہ بہت مستند حدیث ہے، بخاری مسلم مشکات میں بالکل ہے، اور اس کے اوپر تو بہت خوبصورت کام کیا ہے تفسیر در منصور میں جلال الدین سیوطی نے. کہ اللہ کہتا ہے کہ رسالت مآب سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ لوگ جو آپ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، یعنی ایک آیت ہے اس کے بعد ایک حدیث ہے کہ یہ لوگ جو میری محبت کا دعویٰ کرتے ہیں ان سے کہیے فتبعونی، میری اتباع کریں، یحببکم اللہ، اللہ آپ ان سے محبت کرے گا. یعنی آپ تو گھر سے نکلے تھے محب الہی بننے، تو راستہ اللہ نے دکھا دیا، ان کا اتباع کرو سرور انبیاء کی اور اللہ تم سے محبت کرے گا. تو اگر آپ یہ کرنا چاہتے ہیں اور تو پھر راستہ تو سرور انبیاء کا اسوہ حسنہ ہے نا. تو سرکار نے کیا کیا، سرکار کی زندگی میں کیا ہے، سرکار کے معجزات، سرکار کا کردار کا معجزہ. ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ میں تبلیغ پہ آپ نے بھیجا ہے تو بہترین تبلیغ کیا ہے؟ تو جملے یاد رکھیے گا تبلیغ کے جو سرور انبیاء نے کہا ہے اور اصول کا درجہ رکھتے ہیں. آپ نے کہا کہ کوشش کرنا تبلیغ کے لیے تمہیں جو ہے وہ زبان کا استعمال نہ کرنا پڑے. زبان سے مت بتانا کہ میں تبلیغ کرنے آیا ہوں، اپنے کردار سے بتانا کہ میں تبلیغ کرنے آیا ہوں. تمہارا کردار بتائے کہ تم تبلیغ کر رہے ہو. وہ پرفیوم ہی کیا ہوتی ہے جس کو جو ہے بیچنے والا بتائے کہ جی یہ پرفیوم ہے ذرا دیکھو کڈی ودی ہے، وہ پرفیوم اپنا آپ کیوں نہیں بتاتی. سر سمجھیے، گاڈ ہیز ہز اون پلانس. اللہ کرتا خود ہے لیکن کراتا بندے سے ہے. اور اگر اللہ دیکھیں نا کل کائنات کو کون کہہ کے بنانے والا مالک، اتنی کمپلیکسٹی کے ساتھ بنانے والا مالک، اس نے جان نکالنے کے لیے اسرائیل کو کیوں رکھا ہوا ہے؟ جو کون کہہ کے بنا سکتا ہے وہ کون کہہ کے موت بھی دے سکتا ہے. اس نے یہ کیوں رکھا؟ اس نے بتایا ہے کہ میں چاہتا تو سب کو جو ہے وہ حق کی راہ دکھا سکتا تھا. میں نے 1,24,000 نبی بھیجے ہیں ان کو، اور 1,24,000 نبی ایک طرف، سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک طرف، آپ نے ان کو چھوڑ کے تو باقی جس طرف بھی جائیں گے تو پھر اندھیرا ہی ہے نا، جو مرضی کر لیں. دولت کا راز تو امام غزالی نے کہا ہے کہ بانٹنے میں ہے اور لوگ اس کو جمع کرنے میں ڈھونڈتے ہیں. جتنا بانٹیں گے اتنا بڑھے گی. ایسے ہی ہے، جتنا بانٹیں گے اتنا بڑھے گا. سورہ جو ہے ایک اور مجھے ذہن میں آ رہی، نام ذہن سے نکلا، وَيْلٌ لِّكُلِّ ہُمَزَةٍ لُمَزَةٍ والی، میرا خیال ہے اس کا نام میرے ذہن سے نکل گیا، سورہ ہمزہ. ہاں، اور اسی میں ایک آیت ہے الذی جمع مالا وعددہ، کہ ہلاکت ہے اس کے لیے جو اپنا مال جمع کرتا ہے اور ہر وقت اس کو گنتا رہتا ہے. آج انے ہو گئے، آج انے ہو گئے، گنتا رہتا ہے. تو ٹھیک ہے، بس آپ کو اتنا پتہ ہو کہ آپ کے پاس ہیں، بس ٹھیک ہے، گزارا چل جائے گا. اللہ سے برکت مانگیں، کام کریں. باقی جب ہم یہ ہوتے ہیں نا تو پھر سر رزق آتا ہی اس وقت ہے جب آپ اللہ کو اپنی زندگی میں شامل کرتے ہیں. ایک واقعہ اور سناتا ہوں کیونکہ میں تو کہانیاں ہی سناتا ہوں. حضور نظام الدین اولیاء کے ملفوظات میں یہ واقعہ لکھا ہوا ہے اور بڑی کمال کی ایک چیز ہے، لیکن عام لوگوں کو ذرا سمجھ نہیں آتی، اس لیے لوگ ذرا اس کو سمجھتے نہیں. لیکن اگر اللہ کرے توفیق دے دے اللہ تو اس کو سمجھ جائیے گا. نظام الدین اولیاء کے پاس ایک اس دور کا بہت بڑا عالم آ گیا
وہ کچھ عرصہ رہا آپ کے پاس. ایک دن آیا آپ کے پاس کہ جی میں نے تو آپ کے جو ہے نا آپ کے پاس کوئی کرامت تو دیکھی نہیں, میں جا رہا ہوں واپس, مجھے اجازت دیں. کہا ٹھیک ہے جانا چاہو چلے جاؤ, لیکن اس وقت جہاں تم نے جانا ہے وہاں کا راستہ ہے جنگلوں سے ہو کے گزرتا ہے, وہاں ڈاکو بھی ہیں, تمہیں نقصان ہو جائے گا, تم جو ہے ادھر نہ آ جاؤ, آج نہیں صبح چلے جانا. حضرت نظام الدین اولیاء نے اس کو یہ کہا, اس نے کہا ٹھیک ہے میں جا تو رہا ہوں, کوئی آخری کوئی مجھے نصیحت کر دیں. تو نظام الدین اولیاء نے کہا کہ سنو, اگر اللہ کو اپنے جیسا نہیں سمجھ سکتے تو اپنے سے کمتر بھی مت سمجھنا. وہ آفینڈ ہو گیا, اس نے کہا یہ کیا بات ہوئی کہ اللہ کو اپنے جیسا نہیں سمجھ سکتے تو اپنے سے کمتر بھی نہ سمجھنا, وہ اللہ ہے مخلوق ہے, یہ کیا بات ہوئی. انہوں نے کہا اچھا صبح اس کا جواب دوں گا, تم جاؤ سو جاؤ آرام کرو, صبح بتاؤں گا. حضور نظام الدین اولیاء کے پاس سے وہ چلا گیا, اور ساری رات سوچتا رہا, آفینڈ رہا, غصے میں رہا کہ جی یہ کیا بات کر دی فقیر نے کہ جی اللہ کو اپنے جیسا نہیں سمجھ سکتے تو اپنے تو کمتر بھی نہ سمجھنا. صبح اس کو جو ناشتہ دیا گیا اس میں 2 روٹیاں تھی, ایک پرانی تھی ایک نئی تھی. ایک سالن جو ہے وہ پرانا تھا اور ایک نیا تھا. اتنے میں کسی نے آواز دی اللہ کے راستے میں مجھے کچھ دو. اس نے پرانا سالن پرانی روٹی اٹھا کے فقیر کو دے دی, تازی روٹی تازہ سالن خود کھا لیا. نظام الدین اولیاء کے پاس پہنچا تو انہوں نے کہا کہ میں نے تمہیں جو کہا تھا کہ اللہ کو اپنے سے کمتر مت سمجھنا, تم نے وہی کیا. انہوں نے کہا کیا مطلب؟ انہوں نے کہا تم میں سے کسی نے اللہ کے نام پہ مانگا تھا تو تم نے جو ہے وہ اگر اللہ کو اپنے سے بہتر سمجھتے تو وہ دیتے اللہ کے نام پہ جو خود تازہ کھایا تھا. ایسے. تو اگر تم اللہ کو اپنے جیسا ہی سمجھتے تو آدھی روٹی تازہ آدھی باسی یا آدھا سالن اس کو دیتے, آدھا آدھا بانٹ لیتے. تم نے تو اللہ کو اپنے سے کمتر سمجھا. تو یہ جب تم اللہ کو اپنی زندگی میں اتنی ویٹیج دو گے تو اللہ تمہیں کیا دے گا. یہ جملہ سننا تھا کہ وہ عالم جو ہے وہ گر گئے, رونے لگ گئے. اس کے بعد پھر ساری زندگی وہ نظام الدین اولیاء کی خدمت میں رہے. تو بھائی جان ہم اپنی زندگی میں اللہ کو ویٹیج کیا دیتے ہیں نا, یا ابھی میں بات کر رہا تھا کہ جی اللہ کے راستے میں دیں, جتنے پرانے کپڑے جتنے پرانے جوتے جو ہمارے استعمال کے قابل ہی نہیں ہوتے وہ اللہ کو دے کے آسان چڑھا دیتے. تو پھر انجدہ ہی لفظ ہے نا. اللہ کو تھوڑا دینے سے کوئی فرق نہیں پڑتا, لیکن کم از کم جب سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا کہ اپنے بھائی کے لیے بھی وہی پسند کرو جو خود کے لیے پسند کرتے ہو, آپ کے لیے تو بہت اچھے مطلب برانڈڈ اور لوگوں کے لیے لنڈے دے سوٹ. تھوڑا سا اس کو سوچیں, رزق آ جائے گا. رزق کا راستہ جہاں سے ہے نا اس راستے کے اوپر آپ خود کھڑے, آپ نے اس دروازے کو تالے لگائے ہوئے اندر سے, باہر سے تو راستہ کھلا ہے. رزق تو آتا ہے آپ کے دروازے پہ نوک کرتا ہے, آپ دروازہ ہی نہیں کھولتے چلا جاتا ہے. ٹھیک کہانی یہ ہے. اللہ تو آپ کی زندگی میں آتا ہے سر, اللہ تو آپ کی زندگی کو بنانے کی کوشش کرتا ہے. اس نے 1,24,000 نبی بھیجے ہیں کہ آپ کی زندگی بہتر ہو جائے, لیکن آپ اس کو کرتے ہی نہیں ہیں. باقی رہ گئی بات نصیب کی. نصیب بھی انسان کے اپنے ہاتھ میں ہوتا ہے اور کسی وجہ سے انسان کے ہاتھ میں نہیں ہوتا. ایک اور واقعہ سنا دیتا ہوں پھر اس کو سم اپ کرتا ہوں, کیونکہ جو 5 چیزیں میں نے بتانی تھی وہ میں بتا چکا ہوں. لیکن اس کو صرف کنکلوڈ کرنے میں ایک اور کہانی مجھے یاد آ گئی. نظام الدین اولیاء ہی بہت بڑی شخصیت ہیں, محبوب الہی نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ, کمال کی پرسنالٹی. اگر ان کے ملفوظات کو ان کی چیزوں کو پڑھنا شروع کر دیں آپ کو بہت کچھ سمجھ آئے گا, لیکن ہم چونکہ پڑھتے نہیں. نظام الدین اولیاء کے پاس ایک نواب, دکن کا نواب ہے, یا مجھے ایگزیکٹلی یاد نہیں, میرا خیال ہے دکن کا نواب ہے. وہ اکثر آ جاتا, آ کے کہتا ہے جی مجھے اللہ سے ملائیں. نظام الدین اولیاء کہتے ہیں کہ اللہ سے تم نہیں مل سکتے. وہ کہتا ہے نہیں مجھے ضرور ملائیں. ضد پہ اڑا, ہر مہینے بعد آ جاتا ہے مجھے اللہ سے ملائیں. نظام الدین اولیاء کہتے ہیں کہ اگر اللہ آ بھی گیا تو تم پہچان نہیں سکو گے. اس نے کہا کہ جی یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ آئے گا تو میں نہیں پہچانوں گا. نہ کرو تم. ایک دن اس نے نظام الدین اولیاء کو کہا کہ جی نہیں مجھے بتایا. انہوں نے کہا اچھا اگر اللہ آیا تو پہچان لو گے, مجھے لگتا ہے تم پہچان نہیں سکو گے. انہوں نے کہا نہیں میں پہچان لوں گا, آپ بس دعا کریں. انہوں نے دعا کی. اچھا کچھ عرصہ گزر گیا, نواب کو ایک مہم درپیش ہوئی. جنگل میں تھا, شکار کرنے گیا, وہاں پہ گھوڑے سے گرا, چوٹ لگ گئی. اب محل تک پہنچ نہیں سکتا تھا. جنگل کے پاس ہی ایک سرائے تھی, وہاں رک گیا. طوفانی بارش, شدید طوفان, موسم خراب,
मिजाज उखड़ा हुआ नवाब का, सर दर्द, कमर में दर्द, चोट लगी हुई थी, उठ नहीं रहा। अब वो महल नहीं है कि जहाँ तक आवाज़ नहीं जाती, एक सराय है जिसमें वो ठहरा हुआ है। आधी रात का वक़्त, शदीद तूफ़ान, तो आवाज़ गूंजती है कि मुझे नवाब ने बुलाया, मुझे नवाब से मिलना है। एक बूढ़ा आदमी, पुराने कपड़े, खस्ता हाल, अजीब किस्म के जो है वो हाल में, और वो कह रहा है कि नवाब साहब ने मुझे बुलाया, मुझे उनसे मिलना है। और गार्ड कह रहे हैं कि नवाब साहब को हमने मिलने नहीं देना, उनकी तबीयत ठीक नहीं है। वो शोर उठा तो नवाब उठ के खिड़की से देखता है, गंदा सा जो है वो कपड़ों वाला कोई शख्स है, और वो कह रहा है नवाब ने बुलाया। तो वो गार्ड्स को कहता है मैंने नहीं बुलाया, इसको भेज दो। वो उसको धक्के धक्के देते हैं, वो चला जाता है। बात आई गई हो जाती है। कुछ महीने के बाद वो फिर निज़ामुद्दीन औलिया के पास जाता, मुझे अल्लाह से मिलाया। उन्होंने कहा अल्लाह तो आया था, तूने धक्के दे के निकलवा दिया। उन्होंने कहा ये कैसे? उन्होंने कहा वो जो शख्स आया था अल्लाह ने भेजा था तेरे ही के लिए, तू तो इंसान को बर्दाश्त नहीं करता अपने करीब, तू अल्लाह को कैसे बर्दाश्त करेगा? अल्लाह ने वो शख्स तेरे इम्तिहान के लिए भेजा था, और तूने उसको जो है वो अपने गार्डों से धक्के दे के निकलवा दिया, तू कहता है। फिर उस दिन से वो जो है ना, वो बस ये एक शेर पढ़ता फिरता था वो नवाब, के आदम के किसी रूप की तहकीर ना करना, फिरता है खुदा दुनिया में भेस बदल के। तो अल्लाह किसी के अंदर होता है ना, आपको वो नज़र ही नहीं आता। एक कहानी और मैंने पढ़ी थी, आज तो हमारे सारा एजुकेशन से मैं कहानियाँ ही सुनाता हूँ जी, मैंने कुरान भी, कहानियाँ ये भी सारी यही पढ़ी हैं कि ताकि कोई लोगों को गाइड कर सके। एक कहानी थी एमए इंग्लिश के निसाब में। एक शख्स ने कसम खाई कि मैं अल्लाह के सिवा किसी की मदद ही नहीं लूँगा। कश्ती में जा रहा था, कश्ती डूब गई, मर गया। लोग उसे रस्सियाँ फेंकते रहे, हाथ पकड़ाते रहे। उसने कहा नहीं, मैंने कसम खाई है अल्लाह के सिवा किसी की मदद ही नहीं लेनी। डूब गया, मर गया। इंग्लिश की, यूरोप की स्टोरीज़ में स्टोरीज़ है कि गॉड जो था उसको पुकारता रहा, गॉड नहीं आया, मर गया। मरने के बाद उस गॉड के सामने, अल्लाह के सामने पेश हुआ। उसने कहा मालिक, मैंने तुझे इतनी आवाज़ें दी, इतना पुकारा, तूने मेरी बात ही नहीं सुनी। तो उसका जो इंग्लिश में जो पंच लाइन है ना, वो आज तक मेरे यहाँ लिखी हुई है, ही हु वॉज थ्रोइंग द रोप्स टुवर्ड्स यू इजंट दैट मी, कि वो जो लोग तेरे तरफ हाथ बढ़ा रहे थे, रस्सियां फेंक रहे थे, उनमें तुझे मैं नजर नहीं आया। अब अल्लाह सारे काम छोड़ के तो तुम्हारी मदद करने तो नहीं आ सकता, वो वसीले भेजता है ना। आपको वसीले नजर ही नहीं आते, आपको वसीले नजर नहीं आते तो इसमें अल्लाह का कसूर है। चमगादड़ को सूरज नजर नहीं आता तो इसमें सूरज का कसूर है। अपनी आंखों का इलाज कराए ना, तभी तो अल्लाह कहता है कि जब इनके अपने हाथों का किया इनके ऊपर आ पड़ता है तो ये अल्लाह से उलझने लगते हैं। तो अल्लाह नाल ते असी फटाफट लड़ पैने, अपनी औकात अपनी काम ते असी देखते नहीं। सर इतनी सी बात है, इसको समझ लें। रिज्क के ढेर लग जाएंगे, अल्लाह ने वादा किया हुआ है। सरकार खत्मी है मरतबत ने कहा था नसीबू का यसीबुल्ला का ताहतल जबल, जो तेरे हिस्से का रिज्क है ना वो तुझे ही मिलेगा, चाहे पहाड़ के नीचे हो। आपका वक्त आएगा वो पहाड़ हट जाएगा, आप सिर्फ अल्लाह से जुड़े रहें। ये नहीं करते तो फिर मसले होते हैं, ढूंढते रहें जी, ऐसी की कर सकते। सर एक बस सवाल है मेरा कि कुरान पाक में ये जो वेल्थ कहा गया है, ये इसका मतलब पैसा नहीं है। वेल्थ जो है ना वो आपकी हेल्थ भी हो सकती है, वो आपका पैसा भी है, आपके वसाइल है ना, अपनी जिंदगी को एटीज करने के तमाम वसाइल को दौलत कहा गया। ठीक है, किसी से भी आप कोई मदद, किसी तरह की कोई हेल्प, कोई भी गाइडेंस, यानी बाद औक़ात आप फैसला नहीं कर पा रहे होते, आपको कहीं से गाइडेंस मिल जाती है कि यार ये कर लो, वो काम आपका बहुत अच्छा हो जाता। गाइडेंस भी तो रिस्क है। ठीक है। रिस्क का मतलब सिर्फ पैसा नहीं है, यानी रिस्क का मतलब सोना चांदी, यानी पहले सोने चांदी के सिक्के होते थे, फिर कागज़ के आ गया, प्लास्टिक मनी है, आगे जाके वो क्रिप्टो में जा रही है। तो ये तो सारे का सारा ही रिस्क है ना। रिस्क मतलब डिफरेंट सूरतों में मिलता है, डिफरेंट शेप्स में मिलता है इंसान को। आपका इल्म भी रिस्क है। यानी जो है ना, कुरान पाक की जो आयत मैंने अभी आपको सुनाई है कि यर्ज़ुकूना इंदल्लाह, कि वो लोग जो अल्लाह की राह में मारे जाएं, अब वो मारे जा चुके हैं और अल्लाह के नज़दीक रिस्क पा रहे हैं, तो वो कौन सा रिस्क पा रहे हैं? उनके पास पैसे तो उनको चाहिए ही नहीं, उन्होंने कौन सी जाके शॉपिंग करनी है, या उन्होंने जे डॉट से या अलमीरा से सूट खरीदने, वो तो दुनिया से चले गए हुए। तो रिस्क तो कोई और है। हमारे यहाँ रिस्क की डेफिनेशन ही नहीं ना समझ आती, असल रौला ये है और कुछ भी नहीं है। ठीक। और सर एक लास्ट क्वेश्चन हमारी ऑडियंस के लिए,
ان لوگوں کو آپ کیا ایڈوائز کرنا چاہیں گے جو اپنی لائف میں فائنینشیل پرنسپلز قرآن والے امپلیمنٹ کرنا چاہتے ہیں جو کہ قرآن ہم سے کہتا ہے؟ سر جو کچھ میں نے کہا کر لیں. یہ دیکھیں سب آپ ایک بات سمجھیے, میں پھر ایک چھوٹی سی بات, آپ نے یہ کویشچن کیا, آپ کبھی کسی ڈاکٹر کے پاس گئے ہوں, اسے کہیں کہ ڈاکٹر صاحب میری طبیعت خراب ہے, تو ڈاکٹر آپ کو کیا کہے گا کہ جی آپ گھر جا کے سو جائیں تو دوائی میں کھا لیتا ہوں. ایسے ڈاکٹر تو آپ کو کہے گا نا کہ یہ دوائی ہے, یہ کھا لیں. جی کھانی تو آپ نے ہے, ایسی کرنا تو آپ نے ہے, اللہ نے موقع دینے ہیں, اس کے اوپر امپلیمنٹ تو آپ نے کرنا. سمپل. ہم نا اصل میں چیزوں کو اس طرح نہیں سمجھتے, امپلیمنٹیشنز میٹر ہیں. سارا کا سارا دین پریکٹیکل ہے. یعنی آپ کسی عدالت میں جائیں تو وہاں پہ کوئی جج بیٹھا ہوتا ہے یا قانون کی کتاب پڑھی ہوتی ہے, یا آپ کسی ڈاکٹر کے پاس جائیں تو وہاں کوئی ڈاکٹر بیٹھا ہوتا ہے یا میڈیکل کی کتاب پڑھی ہوتی ہے. ہم نے قرآن کو نا بس وہ کتاب بنا لیا ہے. آپ اس کتاب پہ عمل کریں گے, یعنی آپ میڈیکل کی کتاب پڑھ کے ڈاکٹر بنیں گے, آپ لاء کی کتاب پڑھ کے لائر بنیں گے, آپ لاء کی کتاب پڑھ کے جج بنیں گے, آپ انسانیت کی کتاب پڑھ کے انسان بھی نہیں بن سکتے. آپ اس اتنی بڑی کتاب کو پڑھ کے بندے کے پتر ہی نہیں بن سکتے, تو پھر آپ کے لیے کچھ بھی نہیں ہے سر. وہ اتنا ہی ہے کہ انسان بن جائیں تو وہ رحمان ہے. تو یہ بھی کہا گیا نا فرشتے سے بہتر ہے انسان بننا. ایسی قرآن پاک میں انسان کا تعارف اللہ کیا کہتا ہے کہ جب جو ہے وہ اس کے اوپر عروج آتا ہے یا جب اللہ اس کے اوپر کرم کرتا ہے تو یہ مسجود ملائک ہوتا ہے, اور جب یہ منفی طاقتوں میں جاتا ہے تو یہ درندوں سے بدتر ہو جاتا ہے. قرآن پاک کے لفظ ہے. تو سر آپ اپنے ارد گرد دیکھ لیں, اللہ موقع دیتا ہے, کرنا آپ نے, نہ میں نے کرنا ہے. میں تو باتیں کر کے چلا جاؤں گا. قیامت والے دن جب مالک مجھ سے پوچھے گا تو میں اس کو جا کے کہہ دوں گا کہ مالک میرا کام تھا بتانا, میں نے جتنی ریسرچ کی تھی میں نے کھول کھول کے بیان کر دی ہے, ماننا یا نہ ماننا مالک ان کا کام تھا, توفیق تو نے دینی تھی, میرا تو اس میں ہے کچھ نہیں. تو اللہ کی توفیق ہی ہے سر, اور تو کچھ بھی نہیں. جیسے شکریہ بہت بہت آپ کا وقت دینے کا. ویلکم سر.